سائیکل آئی تھی 12:45 پہ، پانی ان کا ختم ہو گیا، کہتے براؤزر نہیں ہے، میئر صاحب نے بند کر دیا ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ یہ سارے کی جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ان میں کسی میں پانی نہیں ہے، کسی میں بھی پانی نہیں ہے۔ یہ سارے صرف منہ دیکھ رہے ہیں۔ کنٹرول آپریٹر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے ناہل قسم کے تھے کہ انہوں نے گاڑیاں بھیجی نہیں اور آگ جو ہے بڑھ گئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور سانحہ گل پلازا سے متعلق اہم ترین ویڈیو ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس کا گزشتہ ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ سانحہ گل پلازا کے معاملے پر جس طرح پولیس نے پھرتیاں دکھائی ہیں اصل ملزمان کو بچانے کے لیے اور ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر کچھ ایسے لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جن کا اس انداز سے قصور نہیں بن رہا، اور پراسیکیوشن نے بھی بار بار اعتراضات بھی عائد کیے، اس کے باوجود تفتیشی افسر نے چالان عدالت میں پیش کر دیا تھا اور آج طویل ترین سماعت ہوئی ہے جس کے بعد عدالت نے چالان جو ہے مسترد کر دیا ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیل ہے، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے جو کہ تحریری حکم نامہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ بیک گراؤنڈ جو کہ کل میں نے نشاندہی کی تھی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ آج جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں جو کہ جج ہیں عاصم اسلم، ان کی عدالت میں سانحہ گل پلازا سے متعلق چالان کے اوپر طویل ترین دلائل ہوئے جس میں تنویر پاسا صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ اور ان کے وکلا پیش ہوئے۔ اس طرح پراسیکیوشن اور تفتیشی افسران سے بھی طویل ترین سوالات کیے گئے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کورٹ روم کے اندر ہوا کیا ہے، لیکن عدالت نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے وہ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پراسیکیوشن نے غلطی کہاں کی ہے، کن کو بچانے کی کوشش کی ہے اور کن کو جو ہے وہ رگڑا دینے کی کوشش کی ہے، اور عدالت نے اب کیا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عدالت نے پولیس کی جانب سے جو چالان پیش کیا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عدالت نے ڈی ایس پی رینک کے تفتیشی افسر کو تفتیش سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو اثر نو تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے کہ نئے سرے سے تفتیش جو ہے شروع کی جائے، اور ایس بی سی سول ڈیفنس ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ کے ایم سی اور ٹریفک پولیس کے بیانات ریکارڈ کرنے کا عدالت نے حکم دیا ہے، اور ضلعی انتظامیہ سمیت تمام اداروں کا کردار ان کا نہ صرف واضح ہونا چاہیے بلکہ ان کا تعین بھی کیا جانا چاہیے، اور 15 روز میں عدالت نے کہا ہے کہ چالان دوبارہ سے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد پیش کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تفتیشی افسر نے واقعے کے مکمل اور دیگر پہلوؤں کو مؤثر انداز سے اس کی تفتیش نہیں کی۔ تفتیشی افسر نے اداروں کی مجرمانہ غفلت کی تحقیقات میں ناکام رہا۔ گل پلازا کی سیفٹی اور رولز اینڈ ریگولیشن کی گئی، کیا خلاف ورزی ہوئی اس کا تعین بھی نہیں کیا گیا۔ تفتیشی افسر ایس بی سی سول ڈیفنس کے ایم سی فائر بریگیڈ ریسکیو 1122 کی ان کی ذمہ داریوں کا جو ہے اس سے متعلق بھی نہیں بتا سکا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ کیس کے تفتیشی افسر سے پوچھا گیا کہ کمشنر کراچی کی رپورٹ پولیس فائل میں موجود ہے، تو اس میں تفتیشی افسر نے نفی میں جواب دیا کہ حیران کن طور پر کمشنر کراچی کی رپورٹ جو ہے پولیس فائل میں نہیں تھی، اس کا حصہ نہیں تھی۔ 70 کے قریب عدالت نے کہا کہ قیمتی جانیں اس جو ہے وہ سانحے میں چلی گئی ہیں، اور یہ قدرتی آفات نہیں تھی بلکہ ایک جو ہے غفلت اور لاپرواہی جیسا ایک سنگین غفلت تھی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ انسانی جانیں ممکنہ طور پر مجرمانہ غفلت کے باعث ہوئی اور ذمہ داروں کا تعین ہونا جو ہے ناگزیر ہو چکا ہے۔ سرکاری وکیل کے مطابق پولیس چالان کی اسکروٹنی کے بعد ناقص کارکردگی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تفتیشی افسر نے دو بار چالان واپس کرنے کے باوجود ناقص انداز میں یعنی کہ ناقص تفتیش دور کیے بغیر ہی چالان دوبارہ جمع کرا دیا۔ تفتیشی افسر عدالت نے کہا کہ پولیس کے تفتیش منوان کو جو تسلیم اس کو نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح تفتیش وہ کر کے لائیں کہ ہم اس کو منوان جو ہے تسلیم کر لیا جائے، عدالت اس چیز کی پابند نہیں ہے۔ کیس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایس بی سی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کم سے کم ڈی ایس پی رینک کے تفتیشی افسر کو اس کیس کی تفتیش مقرر کریں۔ تفتیشی افسر گل پلازا کا منظور شدہ نقشہ اور ریگولیشن سے متعلق تفصیلات جو حاصل کریں، ریکارڈ کا اصل سٹرکچر کے ساتھ موازنہ کیا جائے، اور تفتیشی افسر جائزہ لے کہ 1102 دکانیں 1153 میں کیسے تبدیل ہوئیں۔ ایس بی سی اے کی جو ذمہ دار ہیں ان افسران کی نشاندہی کی جائے۔ سول ڈیفنس سے فائر سیفٹی انسپیکشن کا ریکارڈ حاصل کیا جائے۔ تفتیشی افسر گل پلازا سے متعلق ریکارڈ مارکیٹ کمیٹی سول ڈیفنس سے حاصل کریں۔ ریسکیو 1122 اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کی کے ایم سی ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے فائر سیفٹی اور ریسکیو اقدامات کا ریکارڈ حاصل کریں۔ کے ایم سی اور ضلعی انتظامیہ سے فائر آڈٹ
इंस्पेक्शन रिपोर्ट हासिल की जाए। ट्रैफिक पुलिस का किरदार भी उसका भी जायजा लिया जाना चाहिए। आतिशज़दगी के बाद सड़कें इमरजेंसी गाड़ियों के लिए खुली थी या नहीं खुली थी, इस हवाले से भी तफसीलात सामने लाई जाएं। चूंकि समाअत होती रही और जो कल मैंने आपके सामने एक वीडियो में जिक्र किया था कि जिस तरह गुल प्लाजा है उसके बिल्कुल गली की दूसरी तरफ, यानी कि बीच में गली का फासला है, दूसरी तरफ डीसी ऑफिस है और वहां पर डीसी साउथ की रिहाइशगाह भी है। और जो रिपोर्ट थी खासतौर पर जो तहकीकात हुई जुडिशल कमीशन की, तो जुडिशल कमीशन की तहकीकात के दौरान किसी एक इदारे ने भी नहीं कहा कि वो ताखीर से पहुंचे, यानी कि डीसी साउथ साहब से बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि वो जो बर वक्त पहुंचे और ना सिर्फ ऑपरेशन का जायजा लेते रहे बल्कि उसकी निगरानी भी करते रहे। एसएसपी सिटी से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बताया। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, इसके अलावा केएमसी और दीगर जितने भी महकमे थे उन तमाम ने कहा कि वो बर वक्त पहुंचे और इवन के वाटर बोर्ड हुकाम की तरफ से भी जो बर वक्त पहुंचने का दावा किया गया। तो जब ये सारे दावे किए गए कि सब बर वक्त पहुंचे थे तो फिर मार्केट यूनियन के जो कमेटी के लोग हैं यानी कि सदर तनवीर पासा और उनके दीगर अफराद वो कैसे जिम्मेदार हैं, उस पर जो है वो बहस हुई, तफसीली बहस हुई। तो उस पर जो है वो अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। खास तौर पर आज हैरानकुन तौर पर यह भी सामने आया कि जब ये समाअत जारी थी तो उस दौरान प्रोसिक्यूशन की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो एतराजात 2 बार पहले प्रोसिक्यूशन इस चालान के ऊपर लगा चुकी थी वो जो एतराजात थे वो पुलिस फाइल से ही गायब हैं। इसके अलावा जो कमिश्नर की रिपोर्ट थी वो भी इसका हिस्सा नहीं बनाया गया और खासतौर पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को बार बार कहा जाता रहा कि वो रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए, वो भी जो है मंजर आम से गायब है। कुछ पॉइंट्स सरकारी वकला की तरफ से बताया गया कि वो पब्लिक जरूर हुए और जुडिशल कमीशन की कार्रवाई भी थी, वो भी ओपन कोर्ट में थी, कार्रवाई तो होती रही, लेकिन उसके चंद पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट भी हुए हैं, मीडिया में रिपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन असल जो रिपोर्ट है वो अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। उसमें मजीद किसका किस तरह तयन किया गया है, तो इसलिए वो रिपोर्ट भी जरूर लाई जाए। तो तफ्तीशी अफसर को अदालत ने फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दिया है। डीएसपी रैंक के तफ्तीशी अफसर के सुपुर्द करने का हुक्म दिया है, तहकीकात की जाए और हर इदारे का जो तयन है वो किया जाए, क्योंकि सिविल डिफेंस कहता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई। SBC जो है वो भी अपने आप को बरी जिम्मा करार देता है। डीसी साउथ भी कहते हैं जी बिल्कुल उनका किसी किस्म का कसूर नहीं था। इस तरह पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से लेके हर महकमे ने यही कहा कि उनका जो है कोई कसूर नहीं था और वाकई की जिम्मेदार जो है करार दिया गया मार्केट कमेटी को। अब जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक हिस्से में एम ए जिन्ना रोड वाली साइड पे जब आग लगी तो अगर आग के अंदर बिजली भी बंद थी, केमिकल भी नहीं था, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल नहीं छिड़का गया, कोई धमाका खेज मवाद भी नहीं था, तो बिजली भी बंद हो गई थी कि एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट सर्किट होने लगे तो आग जो है तेजी से फैल सकती है। तो ये सारी चीजें नहीं हुई तो फिर आग इतनी तेजी से कैसे फैली, ये सवाल इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है और ना ही जो है इन चीजों का जो है वो किसी को मुतमईन किया जा रहा है। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो तहकीकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदालत में ये चीजें अब सामने आएंगी जब तो मजीद मामला जो है वाज़ेह हो सकेगा। फिल वक्त जो है चालान को अदालत ने मुस्तरद किया है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।